دیکھیں ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی، یہ تو سب سے پہلی بات ہے جو مذاکرات اللہ خیر کرے کل اور پرسوں اسلام آباد میں ہونے جا رہے ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو آپ کی اور ہماری اسکرین پہ اس وقت ٹکر صبح سے چل رہے ہیں، تیسری دفعہ کچھ 12 گھنٹے میں سعودی عرب سے ہمارا رابطہ ہوا. کبھی ان کی کال آ رہی ہے، کبھی ہماری جا رہی ہے. دنیا بھر سے کالز ہمیں آ رہی ہیں، کسی کو ہم کر رہے ہیں، پرائم منسٹر کر رہے ہیں، فیلڈ مارشل جو ہیں سید عاصم منیر وہ ملٹری ڈپلومیسی کے تحت لگے ہوئے ہیں. پرائم منسٹر کی اور فیلڈ مارشل کی آپ نے بڑے عرصے کے بعد ایسی تصویر دیکھی ہوگی جو آج جاری ہوئی ہے کہ 1 to 1 بیٹھے ہیں، اور ورنہ میٹنگز تو مسلسل ہوتی ہیں. تو سچویشن بہت ایسے نازک مرحلے پہ ہے جہاں سب کو بہت ساری انفارمیشن کو روکنا بھی چاہیے کہ اللہ کرے کہ ہماری بینگ جرنلسٹ یہ دعا ہے کہ پاکستان کو جو سینٹر سٹیج ملا ہے، جس چوپال میں پاکستان امریکہ اور ایران کو آمنے سامنے بٹھانے جا رہا ہے اور سائڈ پہ ہم بیٹھے ہوں گے، اور کچھ ہمارے مبصرین کے طور پہ کچھ ممالک کو ہم مدعو کریں گے، وہ میٹنگ میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. بات چیت ہو رہی ہے ساری کہ جس طریقے سے پہلے ڈرافٹ شیئر ہو گیا تھا اور پھر پرائم منسٹر نے 15 دن کی ریکویسٹ دونوں طرف کی تھی ٹویٹ کے ذریعے، جیسے سفارتکاری کا آج کل کا طریقہ رائج ہے اس کے مطابق کیا. اب کل رات پرائم منسٹر جب ہم کل پروگرام کر رہے تھے تو اسی دوران پرائم منسٹر کا ٹویٹ آیا تھا، میں بولا بھی تھا اس پہ کہ جی سیز فائر کی وائلیشن شروع ہیں جو اسرائیل نے ظاہرہ انتہا کر دی لبنان کے اوپر، جو وہ وہاں پہ بھی وہی کچھ کر رہا ہے جو غزہ میں اس نے کیا. تو اس کی یہ کوشش ہے اسپوائلر کے طور پہ کہ کسی طرح سے یہ مذاکرات ناکام ہو جائے، کیونکہ صدر ٹرمپ پہ ان کے ساتھی لوگوں پہ انہوں نے جتنا پریشر ڈالا تھا اس کے باوجود پاکستان نے جس طریقے سے کام کیا تمام اتحادی ممالک دونوں اطراف کے ملا کے، تو ہم وہاں کامیاب ہوئے کہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں. اب جب سٹیج بیٹھ گیا تو یہ انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے گڑبڑ ہو جائے، سوال و جواب میں کوشش کرتے ہیں، بین السطور میں کوشش کرتے ہیں. کل ایک اطلاع یہ بھی تھی کہ شاید کہیں ایران UAE پہ حملہ نہ کر دے، اور پھر پاکستان نے اسے روکا. پھر جو گلف کے اندر وائلیشنز ہو رہی تھی دونوں اطراف سے جو ایران نے بھی شکوہ کیا، تو وہ پاکستان ہر چیز پہ لگا ہوا ہے کہ نہیں اس طرح نہ کریں، یہ ساروں کا امن خراب ہو جائے گا اور یہ اسرائیل اور انڈیا کی کوششیں کامیاب ہو جائیں گی. ہمارے ہاں بھی اسپوائلر بہت ہے، پاکستان کے اندر بھی، یعنی اس کے اندر اوورسیز پاکستانی بھی شامل ہیں جن کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں، کیونکہ یہ سب چیزیں سامنے ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ کھل کھلا کے. وہ ملکوں کے درمیان میں تعلقات میں اور حکومتوں کی جو کوششیں ہیں اس کے بیچ میں صرف اپنے چند ٹکے کمانے کے لیے اس میں سمجھتا ہوں بے غیرتی پہ اترے ہوئے ہیں کہ اس میں ملک کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور وہ جھوٹ کا پلندہ مارکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے ہاں نیشنل میڈیا پہ بھی سوری ٹو سے بہت سارے لوگ وہی لوگ اپنا تجزیہ بنا کے بیچنے کے لیے آ جاتے ہیں. یہ ایسا وقت ہے کہ سب کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کی اپنی انفارمیشن ہے یا آپ کا اپنا تجزیہ، آپ اس حد تک رہیں بہت اچھی بات ہے. آپ کی انفارمیشن جتنی مرضی اچھی ہو، اب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون آ رہا جا رہا ہے تو سیکیورٹی کے کنسرن ہوتے ہیں نا کہ کس نے آنا ہے، کب کرنا ہے. دنیا جو مرضی کرتی رہے، ہم تو اپنا کام کریں گے نا اپنے ملک کی بقا کو دیکھتے ہوئے. اس وقت یہ انتہائی اہم ایشوز ہیں جن میں سے 10 اور 5 پوائنٹ کے بعد بھی بہت ساری چیزیں آتی جاتی ہیں. کچھ چیزوں پہ آپ پہلے ایگری کر چکے ہوئے ہیں، کچھ پہ اختلاف ہے. اس کو اس دوران میں جب تک میز پہ نہیں بیٹھتے وہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. پھر جب آپ نے براہ راست بیٹھنا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں کیا تقریباً چیزیں معاملات طے ہو جاتے ہیں. تو پھر امریکی نائب صدر بھی بیٹھے ہوں، اسپیکر ایران کے بیٹھے ہوں، ہماری پوری قیادت بیٹھی ہو، اور ایگریمنٹ اللہ خیر کرے کہ کل یا پرسوں میں اگر ایک مستقل جنگ بندی کے حوالے سے ہو جاتا ہے، جو آپ کا بنیادی سوال تھا کہ کیا دیر پا امن ہوگا، تو پھر ایک امن کی بنیاد پڑ جائے گی. کیونکہ شرارتیں تو پھر بھی ہوں گی. آپ کے خیال میں کہ ایران نے جو قطر میں کیا، اسرائیل نے جو قطر میں کیا، اسرائیل نے جو ایران کے اندر حماس، میں دونوں طرف حماس کی بات کر رہا ہوں، بیسیکلی وہ چیلنج کرتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں جہاں مرضی نشانہ بنا دوں. آپ کے خیال میں وہ پاکستان کے لیے کوئی نرم رویہ رکھتا ہے؟ وہ جو انڈیا میں، وہ جو افغانستان میں بیٹھ کے اسرائیل پوری حرکتیں کر رہا ہے، کیونکہ ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی سفارتی تعلق نہیں ہے، ان کا ہم سے نہیں ہے، لیکن وہ پاکستان کو دشمن سمجھتے ہیں. انڈیا اور اسرائیل دونوں کیوں ہاتھ ملا کے بیٹھتے ہیں؟ اسرائیل کے پائلٹ ہم نے کیسے پکڑے جو مئی میں وہاں موجود تھے؟ ان کے ڈرون تو لائیو آ رہے تھے نا یہاں پاکستان کے اندر. اسرائیلی ٹیکنالوجی ہم نے مکمل طور پہ ان کو اپنے سسٹم کے تحت اتارا اور کلیئر کیا، اور پوری دنیا کو فوٹیج بھی دکھائی کہ کیسے اسرائیل انڈیا کی مدد کر رہا ہے. بالکل ان دو ملکوں کی جو مرضی مدد کرے، ہمیں کوئی خوف نہیں اللہ کے فضل سے، لیکن ہم نے بڑا میسج کلیئر کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ کسی قسم کی حرکت ان کو بہت بھاری پڑے گی، کیونکہ ہمیں پھر کسی سے پوچھنا یا کہنا نہیں ہے. جب ہم نے انڈیا کو جواب دیا تھا تو ساری دنیا کہہ رہی تھی
کہ دیکھ لیں آپ نے ان کے طیارے گرا لیے کافی ہے، لیکن جب آپ انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر یعنی بھاولپور آپ آ جائیں، آپ مرید کے پہ آ جائیں، آپ پنڈی پہ آ جائیں، تو پھر آپ کے خیال میں ہمیں لوگوں کی نصیحتیں سننی ہیں؟ ہم نے ان کو جواب دیا. یہی کام ہم اسرائیل کو بتا چکے ہیں، ہم اپنے سب دوستوں کو بتا چکے ہیں. ہم جن کو مہمان کے طور پہ لائیں گے، میں ایران والوں کی بات کر رہا ہوں، پہلے بھی یہ خبر آئی کہ ہم نے ہی ان کو روکا اسرائیل والوں کو بذریعہ امریکہ کہ یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو اس وقت سسٹم کو بچا سکتے ہیں. ہم نے ان کو روکا. تو بڑا اللہ خیر کرے. ہمارے دوست ممالک چاہے اس میں ترکیہ ہو، اس میں سعودی عرب ہو، اس میں مصر ہو اور بیجنگ ہو، سب کے ساتھ ہم آن بورڈ ہیں، کیونکہ یہ کوئی ہم آئسولیشن میں نہیں کر رہے کہ ہم علاقے کے چودھری بن رہے ہیں. نہیں بھائی، ہم بڑے سسٹم کے تحت چل رہے ہیں کہ اس خطے میں امن آئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سینٹر سٹیج دی ہے اور ہم اس کو قائم رکھنے کی پوری کوشش کریں. ایاز صاحب، مذاکرات کی کامیابی کا کتنا امکان ہے، خاص طور پر امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے، اور مستقل معاملات بڑھیں گے آگے کیونکہ جو اسرائیل کا فیکٹر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ دیکھیں تو ہم نے بہت بڑا کام کر دیا. ہم نے متحرف فریقین کو راضی کر کے چلیں عارضی جنگ بندی سے ہی 2 ہفتے کے لیے وہ ہم نے جنگ بند کرائی، اور اس کے بعد ان کو دعوت دی، اور پھر دونوں کو ان کی کانسنٹ سے انہوں نے طے کیا کہ ہم اسلام آباد میں مذاکرات کریں گے. یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. یہی ہم کر سکتے تھے. اور عالمی تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان نسبتاً ایک چھوٹا ملک ہے جو امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کرا رہا ہو، ان کو اس بات پہ آمادہ کرے کہ آپ مذاکرات کے لیے بیٹھ جائیں اور اس کا مستقل حل نکالیں. اب اس کے بعد پوری دنیا کی ذمہ داری بن جاتی ہے، اور وہ دنیا اپنا رول ان اے وے پلے کر رہی ہے. وہ جیسے عامر بتا رہے تھے نا، فونز آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، وہ گفتگو بھی کر رہے ہیں، وہ مشکل جنگ بندی کی بات بھی کر رہے ہیں. اسپیشلی وہ جو نیٹو کے ارکان ہیں اور یورپین کنٹریز ہیں، وہ تو بہت کلیئرٹی سے آ رہے ہیں. امریکہ کے خلاف بھی آ رہے ہیں، اس وقت اسرائیل کے خلاف بھی آ رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل نے پہلے بھی یہ حرکت کی تھی. مذاکرات اس وقت بھی آلموسٹ چیزیں طے ہونے کے قریب تھیں، جنگ بندی کے قریب تھیں، اور پھر وہ اٹیکس کر دیے. اب بھی اسرائیل نے یہی کیا ہے، کیونکہ اسرائیل کو سوٹ نہیں کرتا مذاکرات اور جنگ بندی. اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ یہ جنگ جاری رہے، وہ اپنے حملے کرتا رہے. فرق صرف ایک پڑا ہے تاریخ میں، ہوتا ہی ہے کہ اسرائیل امریکہ کی مان لیتا ہوتا تھا. مطلب وہ فورس کرتا رہا باقی صدور کو بھی کہ ایران پہ اٹیک کیا جائے، لیکن ان میں اتنی عقل تھی، اتنی سمجھ تھی کہ یہ اٹیک کا مطلب کیا ہوگا، یہ کس قدر بھگتنا پڑے گا. لیکن اور ایون ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے پہلے ٹینیور میں بھی یہ پوری کوشش کی اسرائیل نے کہ وہ ایران پہ اٹیک کریں، تب انہوں نے نہیں کیا. اب مجھے نہیں پتا کیا مجبوری ہے کہ اس دفعہ ٹرمپ کو ان کی ماننا پڑی. شاید ان کے مشیر جو ارد گرد انہوں نے رکھے ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ پرو اسرائیل ہیں، یا وہ فنیٹکس ہیں. جیسے کل آپ ان کے وزیر جنگ کی گفتگو سن رہی تھیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں تک پہنچانے والے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو. اب بھی آپ کا کیا خیال ہے کہ جب وہ اناؤنس کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ یہ وفد جائے گا، اور ایک وہ غلط خبر چلا دی گئی ٹرمپ کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ جے ڈی وینس پاکستان نہیں جائیں گے، اس کے بعد وہ بھی غلط ثابت ہوئی، اور یو ایس پریزیڈنٹ کو خود وضاحت کرنی پڑی آ کے کہ نہیں وہی لیڈ کریں گے، باقی بیٹکوف اور کشنر اس میں ہوں گے. اب اور سوری ایاز صاحب، یہاں پاکستانیوں نے یہ کام کیا، جی اس بات کو یہاں چلایا اور پھر معافیاں مانگتے پھر رہے ہیں. مطلب میرا مقصد ہم نے جھوٹی خبر دی. دیکھیں ایشو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سینٹرل ایشیا میں ہماری پاکستانی بچیوں کے اوپر ریپ کے بھیانک الزامات لگا کے پوری ٹرانسمیشنیں کرا دی. یہ وہی فتنے ہیں. ایشو یہ ہے کہ ہم یہاں 5-6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، جی ہم میں بھی اختلافات ہوتے ہیں بہت سی چیزوں پہ، ہم اس کا اظہار بھی کر دیتے ہیں، اور ظاہر ہے اختلاف وہ جمہوریت کا حسن بھی ہوتا ہے، معاشروں کا حسن بھی ہوتا ہے. لیکن جب نیشنل یونٹی کی بات آتی ہے، جب قومی اس کی بات آتی ہے مفاد کی، تو پھر یقیناً سب کو اکٹھے ہونا چاہیے. پھر آپ کو کوئی لیڈر پسند ہے نہیں پسند، کوئی پولیٹیکل پارٹی آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند، اس وقت آپ اس سے آگے، مطلب میں بینگ جرنلسٹ مجھے یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ نہیں، جو کام اچھا ہے، جو چیز ہو رہی ہے اور جو میرے ملک کے مفاد میں ہے،
اس کے خلاف میں نہیں جا سکتا. میری تربیت کا حصہ ہی نہیں ہے یہ کہ میں اس میں سے بھی کیڑے نکالوں محض اس لیے کہ شاید میری کوئی ریٹنگ آ جائے گی. نو, وہاں 100% آپ کو اپنے وطن کے ساتھ جانا ہوتا ہے. وہ جو بھی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے بھئی وہ لک ہے نا اس لیڈرشپ کی کہ حالات اس وقت اس طرح کے بنے کہ وہ اس میں کھیل گئی. تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ ہے جب تک یہ اچھے کام ہو رہے ہیں. اب جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ہم یہاں بیٹھ کے تنقید نہیں کر رہے ہوتے, اسی لیڈرشپ پہ کر رہے ہوتے ہیں نا. کل کو پھر اگر کوئی اس طرح کا یہ کام کریں گے ہم پھر کر رہے ہوں گے. لیکن یہ قومی مفاد کی بات ہے. اس میں بالکل ہمارا مین مقصد ہم نے پورا کر لیا. ہم نے ان کو بٹھانے میں کامیاب ہو گئے کہ جی آپ بیٹھ کے بات کر لیں. ابھی خیر میں ٹو ارلی کہہ رہا ہوں, چلیں ہم نے جو کوششیں کی اس میں 2 ہفتے کی جنگ بندی بھی ہو گئی. اتنے لوگوں کی یقیناً جانیں بھی بچیں گی اس دوران. تو یہ بیٹھ کے اب ان دونوں فریقین پہ ہے کہ وہ لچک دکھائیں اور اس کو عارضی جنگ بندی کو مستقل جنگ بندی میں تبدیل کر دیں, اور اس کے بعد کچھ سکھ کا سانس لے یہ دنیا. خطہ تو ہے ہی, پوری دنیا کے لیے عذاب بنا ہوا ہے یہ جو جنگ انہوں نے مطلب بلا وجہ جو چھڑی جاتی ہے نا. ایک تو ہوتا ہے کہ چلیں کوئی آپ کی بڑی زیادہ وہ دشمنی چل رہی ہے, کسی نے وہ کر دیا, اس کا جواب آپ نے دے دیا. لیکن اس طرح سے بغیر کسی وجہ کے آپ اٹھیں اور کسی پہ اٹیک کر دیں. اب تو حالات یہ ہیں کہ دنیا میں 2 چیزیں مجھے لگتا ہے مسلسل چل رہی ہوتی ہیں, ایک کرکٹ اور دوسری جنگ. بالکل جی. اور قومی مفاد بہت ضروری ہے ایسے معاملات پر جب ملک اور ریاست کی بات ہوتی ہے. لیکن کچھ عناصر ایسے ہیں وہ اس موقع کو بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. بہرحال جو ہمارا بنیادی سوال ہے معذرت, اس پہ ہم بریک لے رہے ہیں. ابھی بریک کے بعد واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے.